لکھنؤ کی ایک عظیم کاریگری جسے چکن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قدیم زمانے سے مشہور ہے۔ صرف مشہور ہی نہیں ہے بلکہ محفوظ بھی ہے، بلکہ ہر جگہ سے برابر ترقی کرتی جا رہی ہے، اور اس کی شہرت اب ملک کے باہر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جن ملکوں میں گرمی کے موسم اور اس موسم کے ہلکے کپڑوں کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہاں بھی چکن کے کپڑوں کو پسند کیا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے۔ شروع میں اس صنعت گری کو اس شہر کے خواص و عوام کی سرپرستی حاصل تھی۔ انہی کی قدردانیوں نے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور چونکہ زمانہ سستا تھا اس لیے 1.5-2 روپے میں چکن کا کرتا مل جایا کرتا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہی یہ ریٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ 19ویں صدی میں اور بھی سستا کرتا ملتا ہو۔ بہرحال اس فن کی نزاکت اور نفاست کے بدولت چکن کے ملبوسات بہت پسند کیے جاتے تھے، اور سستے کی باعث کم حیثیت شرفا اور عوام بھی اس کے دل دادا تھے۔ رفتہ رفتہ مہنگائی کا زمانہ آیا، تب بھی چکن کی ہر دل عزیزی میں فرق نہیں آیا، کیونکہ اس کے قدردانوں کا دائرہ برابر وسیع ہوتا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اب تجارتی نقطۂ نظر سے اس فنکاری کو سرکار کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور یہاں کے مصنوعات دور دور فروخت ہوتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لکھنؤ میں چکن کی پاپولیرٹی کچھ اس قدر ہے کہ آپ کو ہر 10-15 قدم پر چکن کی ایک بڑی دکان مل جائے گی، اور ہر محلے میں تقریباً آپ کو چکن کے کاریگر اور کارخانے مل جائیں گے، جس کو اب لوگوں نے چکن فیکٹری کا نام دے دیا ہے، اور اس کا چلن کافی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور کافی پسند کیا جاتا ہے۔ چکن کے نام کی وجہ کیا ہے، کیسے یہ نام پڑ گیا، اس کے بارے میں کچھ برسوں پہلے تک بہت سی دلچسپ روایات مشہور تھیں، جن کی افسانوی حیثیت سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھی۔ اس طرح اس کی تخلیق کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا، لیکن قرین قیاس یہی قول ہے کہ جامدانی کو دیکھ کر چکن کا تخیل اجاگر ہوا تھا۔ قصبہ ٹانڈا ضلع فیض آباد جامدانی کا سینٹر تھا۔ یہاں سے بہترین جامدانی کے تھان اچھی سے اچھی وضع قطع کے بن کر آتے تھے۔ رؤسا و عمائدین اور خوشحال شرفا ان کی اچکنیں اور انگرکھے بنواتے تھے۔ ایک تھان میں ایک اچکن یا ایک انگرکھا تیار ہو جاتا تھا۔ باوجود سستا ہونے کے جامدانی کے تھام عوام کی دسترس سے باہر تھے، لیکن ہر خاص عام کے لیے جاذب نظر ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے قدیم معاشرت میں امیر و غریب سبھی کو مطمئن اور آسودہ رکھنے کا جو جوہر ہمیشہ سے موجود رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی ہر طبقے میں پھیلتی چلی گئی۔ اسی وجہ سے فنکاروں میں چکن کا تخیل اجاگر کر گیا، اور اب ایسی عمل کاریاں آ گئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر اور پہن کر رئیس و غریب سب خوش ہو گئے۔ جامدانی کا کپڑا میں اپنی صنعت کاریوں کے انتہائی نرم و نازک اور باریک و مہین دھاگے سے تیار ہوتا تھا۔ یہ دھاگا انگلینڈ سے آتا تھا، اس کا آنا بند ہو گیا تو جامدانی کی صنعت اسی طرح ختم ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے پر بھی غالباً اب جامدانی کا تھان نہیں ملتا ہے۔ لیکن چکن کا دھاگا پہلے بھی اسی ملک میں تیار ہوتا تھا، اور اب بھی تیار ہوتا ہے۔ البتہ پہلے وہ بھی انگلینڈ سے آتا تھا اور سستا ہوتا تھا، اب دیسی دھاگا مقابلتاً بہت مہنگا ہے۔ دوسری خصوصیت چکن کی یہ ہے کہ کام تنزیب پر بنایا جاتا تھا۔ چکن ساز کو کپڑا تیار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا پڑتی، اس کو سلا ہوا کپڑا فراہم کر دیا جاتا ہے، اور وہ خود ایسے کپڑے خرید کر چکن کا کام تیار کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں تنزیب بھی بہت باریک آتی تھی، ویسی تنزیب اب شاید کہیں دیکھا ہی نہیں دیتی اور نہ ہی اویلیبل ہے۔ لیکن چکن کا کام نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ موٹی تنزیب تو دور، مقابلتاً دبیز کپڑوں مثلاً ارگنڈی وغیرہ پر بھی چکن کا اچھا کام تیار کر لیا جاتا ہے۔ اب کیفیت ہے کہ سنتھیٹک کپڑوں پہ بھی چکن کا کام تیزی سے پھیل گیا ہے، اور لوگ اس کو بھی خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ تنزیب کے مقابلے میں کسی اور کپڑے کے چکن کے لباس ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ چکن بنانے یعنی کاٹنے کا جو طریقہ ہے اسے غریب شرفا کے طبقے میں ہوئی تھی۔
اس روایت کے ثبوت میں یہی صورتحال کافی ہے کہ عہد قدیم سے یہ کاروبار لکھنؤ کی پرانی آبادی میں ہوتا آیا ہے۔ بہترین چکن والا بنانے والے کشمیری محلہ، بالخصوص متصل درگاہ حضرت عباس، مفتی گنج، احاطہ مرزا علی خان، حسین آباد اور انہی محلوں کے قرب و جوار یعنی محمود نگر وغیرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور شاید اب بھی وہاں پر زیادہ موجود ہیں۔ بعض خاندانوں میں یہ کام 100 برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے مسلسل جاری ہے۔ مثلاً عہد واجد علی شاہ میں ایک بزرگ میاں جی بہت بلند پایا کے چکن ساز تھے۔ ان کے خاندان میں ذاکر حسین اور کاظم حسین کے ایسے ہنرمند پیدا ہوئے تھے۔ کاظم حسین شاعر بھی تھے اور گردوں کا تخلص کرتے تھے۔ انہی کے عزیزوں میں امیر حسن چکن ساز بھی تھے جو بہت مشہور صناع تھے۔ یہ کاروبار اس خاندان میں اب تک جاری ہے۔ محلہ مفتی گنج میں پتن صاحب، شمشاد صاحب اور دولہا صاحب مرحوم بڑے ہنرمند فنکار ہوا کرتے تھے۔ آج بھی بابو صاحب کا شمار بہترین کاریگروں میں ہوتا ہے۔ کشمیری محلہ کی قربت میں محمود نگر واقع ہے۔ یہاں بھی چکن بنانے کا کام رائج ہو گیا تھا۔ اس محلے میں شمشاد علی خان اور ان کے بعد محمد عثمان بڑی شہرت کے مالک ہوئے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں جب تاریخ کی کتاب میں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ تمام مثالیں سنائی تو دیتی ہیں، لیکن اصل کاریگر یا صنع ہمیشہ پردوں میں رہنے والی مستورات کے ہاتھ میں ہی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ چکن سازی حقیقتاً صنف نازک یعنی عورتوں کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ ایک لطیف نازک صنعت ہے جس سے عورتوں کو فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اجرت بھی کم دینا پڑتی ہے، اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ اجرت بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ کاروباری لوگ یہ کام زیادہ تر عورتوں سے کرواتے ہیں۔ شروع میں چکن سازی کم حیثیت شرفا لکھنؤ کے لیے حصول معاش میں بھی ایک گراں قدر وسیلہ تھی۔ چکن سازی جب معروض وجود میں آئی تھی تو چکن سازوں کے سامنے صرف جامدانی کے وضعوں کے نمونے تھے، جن میں بعض کا مقابلتاً موٹے کپڑے پر موٹے دھاگے سے نقل کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے نئی وضعوں کا ایجاد کرنا ضروری ہو گیا۔ اس ضرورت کی فراہمی رؤسا و عمائدین خود اپنی پسند یا اپنے مصاحبین و مقربین کے مشوروں سے کیا کرتے تھے، اور انہی کے مرضی کے مطابق چکن ساز کام بنا کر پیش کر دیتے تھے۔ اس طرح بہت سی شکلیں اور طرزیں معرض وجود میں آ گئی۔ یہاں پر طرزیں اور وضع سے مطلب ہے ڈیزائن، یعنی دھاگے اور سلائی کی قسموں سے طرح طرح کی بیل بوٹے وغیرہ کاڑھا جانا۔ اب چونکہ وہ دور ہی ختم ہو گیا اور رؤسا اور عمائدین بھی باقی نہیں رہے، اور نہ ان کے مزاج دا باقی رہ گئے، اس لیے چکن سازی کا سارا کاروبار آرٹ بنانے والوں ہی کی تیار کردہ طرزوں پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر نمونے آرٹسٹ ہی تیار کرتے ہیں۔ چکن سازی میں چکن سازوں کو خریداروں کے ذوق اور ان کی مالی حالت کا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 70-80 برس قبل بازار میں فروخت ہونے والے کرتوں میں بہتاج سے کام بنا ہوتا تھا۔ سامنے ایک بڑا چوڑا ہار، آستینوں کے مونڈوں پر جالی دار کٹاؤ ضرور ہوتا تھا۔ بہت سے کرتوں میں آگے کے دامن پر دونوں جانب پھول یا کیریاں بنی رہتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ شوق گھٹیا یا گرانی نے گھٹایا، اور اب ایک معیاری چکن کے کرتے میں آستینوں کے مونڈوں اور آگے کے چاک کے دونوں جانب چکن کا کام بنا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ بھی ہار پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ انتہائی دیدہ زیب اور نفیس گلو بندی ختم ہو گیا جو پرانے زمانے میں بھی کرتوں کے گلوں پر بنا ہوا تھا۔ چکن کا کام ملبوسات کے علاوہ متفرق ساز و سامان جیسے آرائش کے سامان پر بھی بنوایا جاتا تھا۔ ملبوسات میں مردوں کی ٹوپیاں، کرتے اور اچکنے اس کام کے لیے مخصوص تھی، لیکن زیادہ تر شوقین لوگ جامدانی کے ہی انگرکھے پہنتے تھے۔ عورتیں چکن کا کام شلوکوں ہی پر بنواتی تھیں۔ چکن کے کام کے دوپٹے شاید ہی کہیں اور کبھی اوڑھے گئے ہوں، لیکن جب شادیاں میں پہننے کا رواج ہوا تو اس لباس میں اب تک بے شمار ایجادات و اختراعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کثرت کار کی بدولت چکن سازی کے طرز میں بھی سہولیتیں فراہم کر لی گئی ہیں۔
ابتداً جو نمونے چکن سازوں کو دیے جاتے تھے ان کے لکڑی پر بلاک تیار کیے جاتے تھے جن کو سانچے کہتے تھے، اور ان کے چرنوں کو کپڑے پر اتار کر چکن سازی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ فنکاری بڑھی تو نمونے کاغذ پر تیار ہونے لگے، اور اس کاغذ کو ملبوس پر رکھ کر سوئیوں سے یا البیوں سے چھید کر کے تیار کردہ مسالہ ملا کر پورا نقشہ کپڑے پر چھان کر اتارا جانے لگا، اور اسی نقشے پر چکن کا کام بنایا جانے لگا۔ کم و بیش یہی طرز اب بھی رائج ہے، لیکن اب چھاپے کا کام زیادہ رائج ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ پر لکڑی کے بلاک سے چھاپے کا کام کیا جاتا ہے۔ نمونے کے مطابق چکن سازی کا کام بھی مختلف اور متعدد طرزوں سے ہوتا ہے۔ ہر شکل اور ہر صورت اپنے اپنے مخصوص طرز پر تیار کی جاتی ہے تاکہ اپنی وضع برقرار رہے۔ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نام بھی ہوتا ہے۔ بہت پرانی طرزوں میں جو اب تک رائج ہیں، بخیا، الٹی بخیا، جالی، سری، ہتھ کٹی، ستخانی، پھندا کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہی ہے کہ جدید مذاق نے اور بھی بہت سی طرزوں کو جنم دیا ہوگا جن کے نام اس لیے نہیں ہیں کہ نام رکھنے کا ذوق بھی باقی نہیں رہا۔ چکن کے ذیل میں کامدانی کا ذکر آتا ہے۔ کامدانی زردوزی سے بھی قریب ہے، لیکن طرز صنعت گری کے لحاظ سے اس کو چکن سے زیادہ قربت ہے۔ کامدانی کو رؤوسا و مائدین کے یہاں مقیش کہتے تھے، کیونکہ اس میں روپہلی اور سنہری بہاریں ہوتی تھیں۔ صنعت گروں کی زبان پر لفظ بادلہ رائج تھا۔ بادلہ کے معنی تھے تار، خواہ وہ چاندی کا ہو یا چاندی پر سونا چڑھا ہو۔ کامدانی کا کام انہی تاروں سے بنتا تھا، اس لیے اس کو بھی بادلہ کہتے تھے۔ سونے کے تار نازک ہونے کی وجہ سے کارآمد نہیں ہوتے تھے، اس لیے چاندی کے سونا چڑھے ہوئے تاروں کو سونے کے تار کہا کرتے تھے، اور حسب ضرورت انہی سے کام بناتے تھے۔ مردانہ ملبوسات میں ٹوپیوں اور کرتوں پر کامدانی بنا کرتی تھی۔ عورتیں کامدانی کے شلوکے اور دوپٹے استعمال کرتی تھیں۔ اصل کامدانی وہی تھی جس میں کپڑوں پر روپہلی یا سنہری بندکیاں دور دور ڈال دی جاتی تھیں۔ انہیں بندکیوں کو دانہ فری کہتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان بندکیوں کے ڈالنے میں وضعیں اور قطعیں ایجاد کر لی گئی تھیں۔ ہر مخصوص وضع میں بندکیاں اس طرح ڈالی جاتی تھی کہ کوئی خاص شکل یا شباہت رونما ہو جائے۔ ان وضعوں میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے گئے تھے۔ بعض ناموں کی مناسبت شکل و شباہت سے تھی، لیکن بعض نام شاعرانہ انداز میں رکھ لیے گئے تھے۔ چند وضعیں جو برسوں پہلے بہت مرغوب تھیں، اس میں سلیمی، بادلی، اوریا، پٹ، ستخانی، کرن، منڈا کرن، چپٹا کرن، جالی، ست میل رنگ، چاند، ناخونی وغیرہ وغیرہ کہلاتی تھی۔ بعض وضعوں میں کچا اور پکا دونوں طرح کا کام ہوا کرتا تھا۔ ساری کے رائج ہونے کے بعد کامدانی کے کام بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ کرتوں اور دوپٹوں کے مقابلے میں ساڑی کے کنارے نیز متن میں نئی نئی وضعیں نکالی گئیں۔ مقابلتاً آسان تھا، اس لیے زیادہ رائج ہو گیا۔ اس لیے ساڑیوں میں طرح طرح سے کامدانی بنی اور اب بھی بنتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں صفائی اور صادقے کا جو مذاق تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ اب بنکیاں عموماً سستے قسم کے تاروں سے ڈالی جاتی ہیں، اور پرانے زمانے میں جو پکا کام ہوتا تھا وہ گرانی کے سبب بہت کم ہو گیا یا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ پھر بھی کامدانی کی ساڑیاں بہت زیادہ دیدہ زیب ہوتی۔ چکن بنانے والے کامدانی کا بھی کام کرتے ہیں۔ اس صنعت گروں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بندکیاں جلد ڈال لیتی ہیں اور ان کی اجرت بھی کم ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں مردوں میں کامدانی بنا ہوا لباس بہت مرغوب تھا، لیکن اب بہت کم ہو گیا۔ کم سے کم کامدانی کی ٹوپی کسی کے سر پر نظر نہیں آتی، اور کامدانی کا کرتا پہننے والے بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ صنعت گری صرف نازک کی منظور نظر ہے۔ پھر بھی چکن کی طرح اس کی بھی تجارت غیر ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے۔